الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رسولي يا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جدوں بھی حضور دے درود و سلام دی دعوت دیتی جائے نا بغیر کسی لیت و لال تو قبول کر لیا کرو کیونکہ حضور دے درود دا حضور نو فائدہ نہیں لبدا درود پڑھن اور بھیجن والیاں نو فائدہ لبدا ہے۔ امام ابو شجاع الدیلمی علیہ الرحمہ دی المسند الفردوس وچ حضور دا فرمان ذیشان موجود ہے جڑا ابتدائی تقریر اچ پڑھ کے سناون لگا کلیجے چ ٹھنڈ پاون لگا ایمان مضبوط بناون لگا اور انگلی پھڑ کے مدینہ شریف دیاں پرنور تے حسین گلیاں تے منور معطر بازاراں دی سیر کراون لگا۔ ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلوات علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ او کما قال۔ آمینہ دلال نبی با کمال رسول بے مثال معشوق اویس دلبر و محبوب بلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو میرے تے درود بھیج کے اپنیاں محفلاں نو سجا لیا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صرف ایتھے ہی محفلاں نہیں یہ سجدیاں سرکار دے درود نل ارشاد فرمایا میرا تہاڈا پڑھیا ہویا میرے اُتے تہاڈا پڑھیا ہویا میرے اُتے تہاڈا بھیجیا ہویا میرے اُتے درود کل قیامت دے دن میدان حشر وچ تہاڈے واسطے نور ہوے گا۔ پتر قرآن تے ہاتھ رکھ کے مکہ مدینہ والنو منہ کر کے میرے سوال دا ایک جواب میں نو چاہیے ہے وہ جیدہ درود نور ہے وہ دا وجود کیڈا نور ہوے گا۔ کیا بات ہے ساؤنڈ سسٹم والیو تواڈی کیا بات ہے اونچی آواز نال الصلاۃ والسلام مل کے یار والا الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین والا آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے سارا جگ رب نے بنایا
زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، فرشت خدم رسول ہے شم تمام امم، غلام کرم وجود عدم حدوث و قدم، جہاں میں ایاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل امامت کل عبادت کل حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سے ماں کو سبق میں سکہ نشان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و صبر یہ تیغ و سپر یہ تاج و قبر، یہ حکم رما تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، رب جہاں تمہارے لیے، نہ جن و بشر کے آٹھوں بہر ملائکت در پہ بستہ کمر، نہ چپا و سر کے قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے، نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبی، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھولیں ازل کی نہا تمہارے لیے، جو نام چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایس مہن، یہ امن و امان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خون کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، شباب چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے، لبا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان، مل کے گہنے سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے، سارا جگ رب نے بنایا، سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے، ایک ایک جن سجایا تیرے واسطے، ایک ایک جن سجایا۔ بیٹے گل سنیو میری ہے جڑی میں گل کرن لگا صرف میں نہیں لکھی، دیوبندیاں دے پیر و مرشد اوہی پیر اونا دا پیر جڑے بندے سانو گالاں کٹ دینے، ساڑے پیران نو دبکے مار دینے، نعوذ باللہ تان و تشنیج تیر کس دینے، اونا بندیاں دا پیر تے مرشد علامہ اشرف علی صاحب تھانوی، میں ادب نال نام لے رہی ہوں، اونا دی کتاب نشر الطیب بذکر النبی الحبیب دے پہلے پیجز تے گل لکھی ہوئی ہے کہ حضرت جناب نوح علیہ السلام دی کشتی نو کنارہ ملیا، اس واسطے اونا دے جسم وچ محمد دا نور سی، حضرت جناب ابراہیم تے اگ گل و گلزار بن گئی، اس واسطے اونا دے جسم وچ نور مصطفیٰ سے، اونچی آواز سے یار، آگ چوں بچایا سونے رب نے خلیل نو، آگ جو بچایا سونے رب نے خلیل نو، بیڑا نوح والا بھی ترایا تیرے واسطے، بیڑا نوح والا بھی ترایا تیرے واسطے، سارا جگ رب نے بنایا۔ صدر مجلس سید بزم محترم المقام عزت مآب پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد آفتاب عالم شاہ صاحب قادری دامہ اقبالہ و ذلہ، دیگر پیران کرام، علماء اہل سنت، ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات،
اہل علاقہ، سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، اج دا ایک خوبصورت پروگرام تاجدار ختم نبوت حسنین کریمین دے نانا جان حبیب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ نبوت اندر ہدیہ محبت اور تحفہ عقیدت پیش کرنے واسطے محترم المقام عزت مآب جناب قبلہ محمد تاج تبسم صاحب قادری سلمہ اور اونا دے پراواں نے، رفقا نے، احباب نے، بیٹیاں نے، پانجیاں پتیجیاں نے مل کے ترتیب دیتے۔ شاہ صاحب دا حکم ہویا، آپ نے اپنا ایک مرید میرے ضلع دا محمد جمیل قادری میرے ہمراہ کیتا، بندہ ناچیز وقت تے آپ دی زیارت واسطے حاضر ہو گیا ہے۔ میں تواڈے نال وعدہ کرنا بیٹے، میں جتنیاں گلاں پڑھنیاں نے انشاءاللہ ایک ایک گل دا تعلق یا رب دے قرآن نال ہوے گا یا حسین دے نانا جان میلاد والے حبیب رحمان دے خوشبودار فرمان نال ہوے گا۔ ساؤنڈ والے میرے بیٹے نے اپنا کام کرنا ہے، میں اپنا کام کرنا ہے، پیران نے اپنا کام کرنا ہے، تے تسی اپنی ڈیوٹی فراموش نہیں کرنی، تسی اپنا کام کرنا ہے۔ پنجویں گیئر چ میں گڈی مدینہ شریف نو پان لگا، جڑا بہ گیا، جڑا رہ گیا۔ بیٹے میرا 1 منٹ دا عنوان سن لو، جنوں اے عنوان سمجھ وچ آ گیا انہوں گھنٹے سوا گھنٹے دا سارا بیان سمجھ وچ آ گیا۔ عنوان میں یہ پڑھنا ہے کہ اس کائنات رنگ و بو اور جہان آب و گل وچ اللہ دیاں پیدا کردہ جتنیاں مخلوقاں نے، ناری ہومن، خاکی ہومن، نوری ہومن، صحرائی ہومن، آبی ہومن، آسمانی ہومن، زمینی ہومن، تحت الثری دیاں پستیاں اور نیچائیاں تو لگ کے عرش اولاد فراز بلندیاں وسعتاں اور اونچائیاں تک، پورب تو لگ کے پچھم تک جتنیاں مخلوقاں نے، ان ساریاں مخلوقاں چو بیٹے کسے مخلوق دا ایک فرد بھی میلاد والے مصطفیٰ دے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور جڑے بندے نیرے چ بیٹھے ہو، اللہ تو انہوں زندگی دے اجالے عطا فرمائے، ہاتھ بلند کر کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ ایک بیمار ذہن بندہ سوچدا ہے، سوچ کے اپنی سوچ نو نوکے زبان تے لے آندا ہے تے لوکاں نو کہندا نہیں یہ سنیاں بریلویاں مولویاں نے، پیراں فقیراں نے ایویں ڈرامہ بازی بنائی ہے، کوئی اتنا بڑا فرق نہیں آمینہ دے لال وچ تے ساڈے وچ۔ ویکھو نا انہاں دیاں وی اکھاں، ساڈیاں وی اکھاں، انہاں دے وی کان، ساڈے وی کان، ساڈے وی ہاتھ، انہاں دے وی ہاتھ، ساڈے وی پیر، انہاں دے وی پیر، اسی وی روٹی کھانے ہیں، او وی روٹی کھاندے سن، اسی وی پانی پینے ہیں، او وی پانی پیندے سن، ساڈیاں وی بیویاں، انہاں نے وی شادیاں کیتیاں، ساڈے وی بچے، انہاں دے وی بچے، اسی وی نیندر پوری کرنے ہیں، او وی الحمدللہ سوندے سن۔ لہذا کوئی اتنا بڑا فرق نہیں۔ سنی ماں دا دودھ پی کے بڑا ہون والا، سنی رضوی شیر اکھ وچ اکھ پا کے کہندے یو شٹ اپ، ساریاں گلاں بظاہر سیم ہو سکدیاں نے، کوئی شک نہیں، اور پر پھر بھی اسی گناہگار کتھے، مدینے دا تاجدار کتھے؟ اور پچھلے بندے اجے تک نہیں بولے یار، اونچی آواز نال سبحان اللہ۔ اسٹیج والے بندیاں نے بھی کہنے سبحان اللہ۔ بہت شکریہ قبلہ، میرا عنوان سن لیا جی، ہن میرا بیان سننا میرا دعویٰ ہے۔ اسی گناہگار کتھے، مدینے دا تاجدار کتھے؟ میں اپنے اس دعوے دیاں دلیلاں پیش کرن لگا۔ پہلی دلیل صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف دی شیخان رضی اللہ عنہما و رحمت اللہ علیہ ما دی پیش کردہ پوری امت واسطے متفق علیہ روایت پڑھن لگا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل ترون قبلتی ہا ہنا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لأراکم من وراء ظہری او کما قال داتا صاحب دے لنگر تے پلن والے بندے سنی بریلوی بیٹھے نے، مینوں شک نہ پاؤ کہ میں دوسرے بندیاں دی مجمع وچ آ گیا۔ سنیو مصطفیٰ دی حدیث سن کے آئی تھے تک ہاتھ نو جھنڈا بنا کے بلند آواز نہ کہنے سبحان اللہ۔
کاریگر داتا بھی سلامت رہے، کھان والے تسی بھی سلامت رہو۔ آمینہ دے چندہ نے نماز پڑھائی مسجد نبوی شریف دے اندر، رخ نبوت اصحاب وال پھیر لے آؤ۔ ظہیر شاہ ہاشمی دے کھول 1 کروڑ جانا ہو مڑے، پہلے ایک ایک کر کے مسلے تھے کھلون والے امام دی پاپوش پاک تو وارے، پھر ایک ایک کر کے بیٹے نہ پیچھے کھلوتے ہوئے مقتدیاں دیاں جتیاں تو وارے۔ آمینہ دلال نے صحابہ بلوے کے زلفاں لہرا کے فضاواں وچ خوشبوواں بکھیر کے فرمایا صحابہ حل ترون قبلتی ہا ہونا، تسی کی پہ ویکھ دے ہو کہ میں اگے نو متوجہ ہو کے قبلہ روح ہو کے نماز پڑھانا وا، تے پیچھے کوئی کہو جی مرضی نماز پڑھ کے چلا جائے، مینوں پتہ نہیں لگنا کسی نے سجدہ کہو جیا کیتا، کسی نے قومہ کہو جیا، تشہد کہو جی پڑھی، کسی نے جلسہ کہو جیا کیتا، کسی نے قیام کہو جیا کیتا، کسی دا سجدہ کہو جیا سی پتہ نہیں، مینوں پتہ نہیں لگنا، تسی یہ ویکھ رہے ہو نا۔ فرمایا سن لو فواللہ اللہ دی قسم ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، اور تواڈے رکوع بھی میرے کول چھپے ہوئے نہیں جے، تواڈے خشوع بھی میرے کول لکے ہوئے نہیں جے۔ شاہ جی یہ رکوع کنوں کہندے نے؟ بندہ گوڈیاں تے ہاتھ رکھ کے اللہ دی بارگاہ چ چکے، اس حالت نو بیٹے اس کنڈیشن نو حالت رکوع نام دتا جاندا ہے، لیکن خشوع نظر آنے والا عمل نہیں، نظر آنے والی حالت تے کنڈیشن نہیں۔ ایتھے کر کے سینے دے اندر اے دھڑکن والے دل دے اندر بیٹے جڑی خشیت پائی جاندی ہے، رب دا خوف پایا جاندا ہے، اللہ دا ڈر پایا جاندا ہے، عاجزی تے انکساری دے پیشنز اور جذبات نو لفظ خشوع نال تعبیر کیتا جاندا ہے۔ خشوع نظر آنے والی چیز نہیں۔ آمینہ دلال فرما رہے نے قسم چک کے لوگوں میں تواڈے خشوع بھی جاننا، میں تواڈے رکوع بھی جاننا۔ اور بخاری کرنے والی بخاری پہ دس دی ہے عبداللہ دا چاکم آمینہ دلال عبداللہ دی اکھ دا تارا حلیمہ دا راج دلارا، ماشاءاللہ اپنی ساری امت دے لوکاں دے ظاہر تو بھی باخبر ہے، باطن تو بھی باخبر ہے۔ بہت شکریہ قبلہ توجہ تے انہماک چاہیے میں لو۔ آمینہ دلال نے گل مکا دیتی، فرمایا انی لأراکم من وراء ظہری، مت سمجھیو کہ ساڑیاں بھی اکھاں آمینہ دے چاندیاں بھی اکھاں جی اسی بھی ویکھنے ہیں، حضور بھی اپنیاں ان اکھاں نال ویکھ دینے۔ فرمایا تواڈی اکھ اور میں محمد دی اکھ اور میں بخاری پڑھ رہا وا۔ حضور نے فرمایا لوگو جدو تسی ویکھ دے ہو صرف سامنے والیاں چیزاں نو ہی ویکھ سکدے ہو، بخاری پڑھ رہا ہوں بیٹے انی لأراکم من وراء ظہری، فرمایا میں آمینہ دلال دی اکھ دی چشم نبوت دی بات ہی چھوڑ دیو، فرمایا تسی ویکھ دیو تے محض روبرو تو سامنے والیاں چیزاں نو ویکھ دیو، اور میں عبداللہ دا شہزادہ جی دو ویکھنا وا ماشاءاللہ جویں میں تانوں اپنے سامنے ویکھ لینا میں تانوں اپنے پیچھے بھی ویکھ لینا وا۔ اللہ اوریو اللہ تواڈیاں عزتاں دی حفاظت کرے، ایڈا سونا نبی ملیا ہجے بھی جشن میلاد نہ منائیے، ایڈیاں عزتاں والا قبلہ، ایڈیاں عزتاں ایڈیاں رفعتاں والا ایڈے درجات تے مقامات والا رسول ملیا۔ آمینہ دلال شادی وال رسول بن کے آیا، ہجے بھی سانو چاہ نہ چڑھنا، ہجے بھی برفیاں نہ ونڈیے، ہجے بھی آئیڈیل والیاں دے لڈو لے کے موتی چور لے کے لویٹ کے نہ ونڈیے۔ وہ آمینہ دلال ملیا ہے اللہ دا تحفہ بن کے، وہ جنہوں تحفے مل دے نے انہوں چاہ چڑھ دے نے۔ تے میں اپنی 2020 وچ نئی پبلش ہونے والی کتاب ہر سانس عبادت ایک صفحے تے لکھے ہے کہ دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہوتا رہے گا۔ بولو تے تامی ٹھیک ہے، نہ بولو تے پتر سوا گھنٹہ تے جان میرے کو چھٹنی نہیں کی، کیونکہ میں فیس لئیے، میں شاہ صاحب دا آرڈر اپنی ڈائری تے لکھ کے آیا ہوا، میں وقت کٹے آئے میرے بچیاں نو اکلے چھڑ کے آیا ہوا، ٹائم کٹے آئے، چی کرو یا پی کرو بابا جی ہسو یا کوریاں پا کے دیکھو، 1 گھنٹہ 15 منٹ تے جان نہیں یہ چھٹنی۔ میں لکھیے دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہو رہے گا، ان کا میلاد ہوتا، دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہوتا رہے گا، ان کا میلاد ہوتا رہے گا۔
جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر. تہاڈی شان پڑھ رہے ہیں تسی خمار آلود اکھاں نال ویکھی جا رہے ہو, بول نہیں رہے. جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر. بیٹے مسکرا کے بولنا یار. جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر, اللہ دی قسم ہے ان کا میلاد ہوتا رہے گا. جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر, جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر, ان کا میلاد ہو. اور چاہے سارا جہاں روٹ جائے, دنیا داری بقا چھوٹ جائے, ہاں دنیا داری بقا چھوٹ جائے. سنیوں نے کہا مسکرا کر, ساڑی دکھی دا کلی دا پاہمیں کاکھ نہ روے لیکن اللہ نے چاہیا تھے. سنیوں نے کہا مسکرا کر انشاءاللہ ان کا میلاد ہوتا رہے گا. جب تلک 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 ان کے زندہ ہے نوکر, ان کا میلاد ہو. ہم رہے نہ رہے ارادہ اپنی نسلوں سے لینا ہے وعدہ. ہم رہے 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 نہ رہے ہیں ارادہ اپنے بچوں سے لینا ہے وعدہ. اپنے بچوں سے لینا ہے وعدہ. عہد کرتے ہیں آؤ یہ مل کر ان کا میلاد ہوتا رہے گا. جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر, کہہ لو ان کا میلاد ہو. قبلہ تاج صاحب میں کہہ رہے ہیں آؤ کہ اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے اٹھا اللہ دا قرآن قد چوتھا پارا سورۃ النساء دیاں ابتدائی آیتاں وچ میرے پالن ہار دا تیرے پروردگار دا حکم موجود ہے. اللہ فرماندا ہے خبردار لوگو سن لو فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. اپنیاں من پسند خواتین نال شادی کر لو, دو دو نال و ثلاث تین تین نل و رباع چار چار نل. قبلہ باوضو بیٹھے ہو بابا جی, اللہ نو منن والے اللہ دے حبیب دا کلمہ پڑھن والے عزتاں والے لوگ بیٹھے ہو, مسائل تے گرپ رکھن والے بیٹھے ہو, روز ٹی وی تے مسائل سن دیو, کتاباں کر رکھیاں ہوئیاں نے. دسو ایک مسلمان مرد بیٹے کنیاں عورتاں نال ایٹ اے ٹائم شادی کر سکدا ہے؟ چار نال نہ. بہت شکریہ اللہ پاک تیریاں انگلیاں نو سلامت رکھے پتر. اس ہاتھ نو اللہ کریم کدی کسی دے سامنے اینج نہ ہون دے وے, اے جدوں ہووے لوکاں دے سامنے اینج ہووے. کیا بات ہے, ایک مسلمان مرد. قاری صاحب میرے والے دیکھو, تواڈے تبسم دی کیا بات ہے, تواڈے ابتسام دی کیا بات ہے. اللہ اس مسکراہٹ نو ہمیشہ اس چہرے تے سجیا رہن دے وے. سرکار کائنات دے غلام چار عورتاں نو ایٹ اے ٹائم بیک وقت اپنے نکاح وچ رکھ سکدے نے. بیٹے پنجویں عورت ایک مسلمان بندے واسطے حلال ہے نہیں ہوندی. اے تے تیرا میرا قانون نہ, تیری میری شریعت دا, تیری میری شریعت دا, تیرے میرے واسطے. لیکن اللہ دے پیارے حبیب تے کوئی قدغن بھی نہیں, کوئی پابندی بھی نہیں, کوئی لمٹ نہیں, کوئی سیما نہیں, کوئی حد نہیں, کوئی سرحد نہیں. اللہ دے پیارے حبیب نو اللہ دی طرف پرمیشن ہے محبوبہ بیوہ عورتاں نو سہارے دے, متعلقہ بیبیاں نو آسرے دے, کنواری لڑکی نال شادی کر کے امت واسطے نمونہ بن جا. الحمدللہ میرے نبی نے اسی بنیاد تے 11 عورتاں نال شادی کی تھی. اور جدوں سرکار دا وصال ہویا نبی پاک دنیا تو بظاہر تشریف لے کے گنبد خضرا دے مکین ہوئے. سرکار دے نکاح وچ 9 بیبیاں سن. اور تو کس حساب نال کہنا ہے میری بھی شادی ہوئی تے مصطفیٰ دی بھی شادی ہوئی اکو جہیاں. اور تینوں تے 4 تو بعد اللہ شادی کرن نہ دے, 4 تو بعد بیویاں کرن نہ دے. آمینہ دے لال نو قدغن بھی کوئی نہیں, پابندی بھی کوئی نہیں, حد بھی کوئی نہیں, سرحد بھی کوئی نہیں. اور پھر مننا پائے گا اسی گناہگار کتھے, مدینے دا تاجدار کتھے.
کیا بات ہے تھوڑی بہت شکریہ اگلی دلیل سماعت کریو اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے اللہ دا پاک کلام کڑ لو 22واں پارہ کڑ لو سورہ احزاب کڑ لو آیت نمبر 53 کڑ لو قبلہ اللہ توانو توڑے بچیاں دے سر تے سلامت رکھے منو میرے بالاں دے سر تے سلامت رکھے او بچے جڑے نابالغ عمر وچ باپ دے سائے تو محروم ہو جاندے نے اونا دی زندگی کتنی کٹھن ہوندی ہے کدی فٹ پاتھ تے بیٹھے ہوئے کسے یتیم بچے نو پچکار کے پچھی او دی توتلی زبان دے ٹوٹے پھٹے لفظ تینو ناویں دس سکے او دیاں اکھاں دے اتھرو تینو بحسن و خوبی سمجھا دین گے باپ کی ہوندا ہے دھیاں پتراں واسطے ماں کی ہوندی ہے بچے بچیاں واسطے اللہ تانوں بھی سلامت رکھے منوں بھی سلامت رکھے ارزا ساؤنڈ والیو تہاڈی کیا بات ہے اللہ تہاڈے حسن و جمال وچ اور مال و منال وچ اور کارکردگی وچ دن دگنی تے رات چگنی ترقی اور برکت دا نزول فرمائے قبلہ تہاڈی تے میری ڈیتھ ہو جاوے ساڈی بیوہ نال کوئی بھی ایسا بندہ نکاح کر سکدا ہے جس نال او دا نکاح جائز ہے اللہ دی قرآن نے حلال قرار دے دیتا ہے حضور دی حدیث نے حلال قرار دے دیتا ہے تہاڈی میری بیوہ کسے دے نکاح وچ آ سکدی ہے عدت گزارن تو بعد لیکن اللہ قرآن وچ کی پیا فرماندا ہے ولا التنکح ازواجہ من بعدہ ابدا اللہ فرماندا لوگوں خبردار مولا حکم ہوے اللہ فرماندا ہے میرے آمینہ دے لال میرے پیارے حبیب دے وصال تو بعد میرے محبوب نبی دیاں بیویاں نال تہاڈا نکاح جائز نہیں کسے بیوی نو تہاڈے نکاح وچ لے آندا نہیں جا سکدا کیونکہ اے امت دیاں ماواں نے پتراں اُتے ماواں حرام ہوندیاں نے اوے میرے تیرے نبی دیاں بیویاں نال نکاح حرام قرار دے دیتا گیا کس حساب نال کہنا ہے میں بھی تے مصطفیٰ بھی اسی شادیاں کیتیاں نے اے چشمے والے میرے دوست بلیک کوٹ والے تسی اپنا ہاتھ کھڑا کر کے مینوں دعوت دتی ہے نا کہ ہور پڑھ تیری گل سانو سمجھ وچ آ رہی ہے لاہوریو میں تینوں سلام محبت پیش کرنا میرے اے چشمے والے بھائی جان ایک پاسے تے سارا مجمع ایک پاسے اے گل میں تواڈے نام کرنا چاہنا جڑا بندہ آکھے نا میں تے محمد اکو جے ہاں اونوں آکھ تیری میری ڈیتھ تو بعد تیری میری بیوہ دا نکاح کس نال ہو سکدا ہے سرکار دے وصال تو بعد سرکار دی بیوی نال بھی کس دا نکاح ہو سکدا ہے کہے گا نہیں تے اونوں کہہ پھر مان لے اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے تسی نعرے صرف شعر سن کے ہی لاندے ہو یار میں اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہاں اے پچھلے جڑے بندے نے تانوں کسے نو او جڑے علامہ صاحب بیٹھے نے ایک نعرہ سنا دیو میں ٹوبہ ٹیک سنگھ تو آیا کوئی ایسی بات نہیں یہ زبان کیا بات ہائے صدقے جاواں صدقے جاواں ویسے آپس دی گل جے تقریر تے میں کاری جانی ہے لامہ نہیں میں دین لگا لیکن یہ نعرہ لاہوریاں دے شایان شان نہیں جے اے نعرہ لاہوریاں دے شایان شان نہیں جے چلو دودھ ٹھنڈا ہے پیر جی تھوڑا جا گرم کر لئیے کیونکہ ٹھنڈے دودھ نو سیانیاں کولوں سنیا پھوکا نہیں ماری دیاں اسٹیج والے بندے بھی بولن گے تسی بھی بولو گے پہلے میری دلیل سن لو اسی گناہگار کتھے تے مدینے دا بابا جی بہت شکریہ اسی گناہگار کتھے مدینے دا قبلہ بہت شکریہ توجہ تے پیار نال میں نے آنے دی اگلی دلیل سماعت کرنا ہے جڑی حدیث مبارکہ پڑھن لگا امام اجل امام زبیر بن بکار الاسدی القریشی علیہ الرحمہ تیسری صدی ہجری دے بہت بڑے محدث حدیث دی دنیا دا بہت بڑا امام تے بہت بڑا نام تے حضور دا بہت بڑا غلام عزتاں والا انہاں دی حدیث پاک دی کتاب جدا نام المنتخب من کتاب ازواج النبی بیروت دا چھاپا عربی زبان وچ ایک جلد وچ مکمل کتاب چھپی ہوئی جڑی الحمدللہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 34 دے اوتے اے روایت موجود ہے جڑی پڑھن لگا وا پڑھ کے سناون لگا تے مدینے دی سیر کراون لگا تے کلیجیاں چ ہلکی جی ٹھنڈ پاون لگا ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت اطعم رسول اللہ خدیجہ صلاۃ اللہ وسلام اللہ علیہ ما من انب الجنہ او کما قالت حضرت اما عائشہ نے روایت کی تھی کہ سرکار نے مینوں
گل سنائی تے گل کی ہے میں پچھے ایدے عقب وچ ایدے بیک گراؤنڈ وچ ایدے پسے منظر وچ جو منظر ہے نا میں او تانوں سنان لگا وا اللہ دے پیارے حبیب ایک دہاڑے گھر تشریف لے آئے ویکھیا بی بی خدیجہ الکبریٰ لیٹیاں ہویاں نے چہرے تے نقاہت ضعف کمزوری دے اثرات نے نبی کریم قریب بیٹھ کے متھا چوم کے پوچھن لگے کیف حالک یا خدیجہ اے خدیجہ تیرے مزاج کیسے نے ہاتھ پکڑ کے چوم کے معروض کی لج پالا آمینہ دیا چنا ویسے تے الحمدللہ علی کل حال ہر حال وچ اللہ دا شکریہ ادا کرنی آؤ لیکن اج مینوں سویر دا بڑا بخار چڑھیا ہے جسم میرا تپ رہا ہے تاپ اور میرا بخار نل حالت میری خراب ہے لج پالا میرا انگور کھاون نو بڑا دل کر دے سرور کائنات اٹھے متھے دا بوسا لیا دروازے چو باہر گئے میں روایت پڑھ رہا میں کوئی حکایت میں کسی اخبار دا ٹوٹا نہیں پڑھ رہا میں حدیث دیا کتاباں جو روایت لے کے آیا سیدنا نبی کریم باہر گئے آنے واحد وچ جدوں واپس آئے میرے محبوب نبی دے ہتھاں وچ پکے 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 ہرے ہتے پیلے پیلے سرخ سرخ انگوراں دا گچھا ہے سرکار اما خدیجہ دے کول بیٹھے توڑ توڑ کے اما خدیجہ دے منہ چنگور پاونے شروع کر دیتے فرمایا خدیجہ سنا کوئی مزہ بھی آیا ہے ہاتھ پکڑ کے چوم کی عرض کر دیا نے لج پالا مزہ تے بڑا آیا ہے انگور بڑے شیرین ہیں بڑے خوش ذائقہ نے پر سمجھ نہیں آئی آنے واحد جا کے واپس آئے ہو اے انگوراں دا گچھا کتھوں لے آندا جے جبکہ سرزمین مکہ تے انگوراں دا موسم بھی نہیں آمینہ دے لال نے مسکرا کے پگڑی درست کر کے زلفاں لہرا کے فرمایا خدیجہ یہ جنہ باغات وچوں اسی انگوراں دا گچھا منگوایا ہے نا اونا باغاں وچ بابا جی تواڈے حسن سماعت تو میں صدقے جاواں فرمایا خدیجہ اونا باغاں وچ موسماں دا اعتبار نہیں ہوندا عملاں دا اعتبار ہوندا ہے اوتھے عملاں دا اعتبار ہوندا ہے اما عائشہ فرماندیاں نے نبیاں دے سردار نے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ نو اوے ملکہ عرب نو جنت دے بوٹیاں دیاں ٹہنیاں تے لگے ہوئے قبلہ شاہ جی انگور لے آ کے کھوائے جڑا بندہ ہن وی بابا جی نہ مڑے کہے نہیں جی نہیں محمد دی بیوی تے میری بیوی کو جئی جی محمد دی شادی میری بھی شادی انہاں دا بھی نکاح ہویا میرا بھی نکاح ہویا دیاں پاریاں دا قرآن دی جھولی چ رکھ اوتے رکھوا ہاتھ انہوں کہ چودھری مولوی مفتی کعبے وال نو منہ کر کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے سچ بولی ایک باری کدی اپنی بیگم نو جنتی انگور لے آ کے کھوائے نہیں جے پگڑی چ ہاتھ رکھ کے کھرک کے آکھے نہیں انہوں کہ پھر من لے تیری بیوی ہو رہے مصطفیٰ دیاں بیویاں ہور میں وہ تائیں تے سنی ملنگ کہہ رہے ہیں ایسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے یا رسول اللہ قبلہ کو گل پسند آئی ہے اونچی آواز سے سبحان اللہ ہون دسو ایڈا سونا رسول ملے تے پتر ہجے بھی جشن میلاد نہ کریے ہجے بھی لڈو نہ ونڈیے ہجے بھی برفیاں نہ ونڈیے ہجے بھی سانو چاہ نہ چڑھن تے کیوں نہ چڑھن اسی تے کمانگے آئے سرکار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال ہو گیا کہنے آئے سرکار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال آیا اے مہینہ جشن سرکار دا جشن منا کے اسی سونے نال پیار دا کیتا اظہار تے کمال ہو گیا
کیتا اظہار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد لجپال کی آمد ماہی کی آمد عربی کی آمد کرشی کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سہنے کی آمد میٹھے کی آمد پیارے کی آمد طیب کی آمد طاہر کی آمد باطن کی آمد ظاہر کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد غیور کی آمد پر نور کی آمد پر نور کی آمد دل پر کی آمد سرور کی آمد رہبر کی آمد آمد مصطفیٰ آئے سرکار کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال سیدھا کر دیو مل کے گہنے آئے سرکار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار گھر گھر لوکاں نے مٹھیاں ونڈیاں گھر گھر لوکاں نے مٹھیاں ونڈیاں ہویا چراغاں تے لگ گئیاں جھنڈیاں سج گئے بازار تے کمال ہو گیا جنہاں نے ہاتھ کھڑے کیتے نے اللہ کرے نہ ہاتھاں چو میلاد والے مصطفیٰ دا لنگرے میلاد کدی نہ ختم ہوئے کدی نہ ختم ہوئے کدی نہ ختم ہوئے آئے سرکار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار بہت شکریہ سی گناہگار کتھے تے مدینے دا تاجدار کتھے میں اگلی دلیل پیش کرن لگا بڑی باب دلیل پیش کرن لگا لاہور دے غیور سنی مسلمانوں زندہ دلانے لاہور دی توجہ چاہاں گا اے جڑی حدیث پڑھن لگا امام اجل امام محج السنہ بغوی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب الانوار فی شمائل النبی المختار دمشق دا چھاپائی کو جلد وچ عربی زبان دی مکمل کتاب صفحہ نمبر 135 اتے روایت موجود ہے دوسرا حوالہ مسند عبد ابن حمید الریاض عرب شریف دا چھاپا کل جلداں دو عربی زبان دی اس کتاب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 329 اتے روایت موجود ہے تیسرا حوالہ امام اجل امام احمد ابن حسین البیہقی علیہ الرحمہ دی عربی سیرت دی کتاب مستطاب دلائل النبوہ فی معرفت احوال صاحب الشریعہ دار الکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلداں 7 جلد نمبر 6 پیج نمبر 24 3 حوالے ہو گئے بیٹے بہت شکریہ چوتھا حوالہ امام ربانی کندیل نورانی الشیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین قدیمی کتب خانہ کراچی دا چھاپائی کو جلد وچ عربی زبان دی چھپی ہوئی کتاب صفحہ نمبر 318 اتے حدیث موجود ہے اے جڑے سنجیدہ بندے بیٹھے نے بڑے مینوں چنگے لگ رہے نے پر جڑے مسکرا رہے نے وہ مینوں انہاں تو بھی چنگے لگ رہے نے بابا جی میں 4 کتاباں دے حوالے نے کتے جے نبی پاک دے 4 یاراں دے نام دے 4 حوالے تے جے 4 یار ساڈے نے پتر جے 4 یار ساڈے نے بابا جی پھر 5 تن پاک بھی تے ساڈے ہی نے نا 5 تن پاک دے نام دا 5واں حوالہ بھی آیا جے مسند امام احمد ابن حنبل دی حدیث نمبر 11270 وچوں اقتباس عربی عبارت ٹیکسٹ پڑھ کے سناون لگا انجال ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
نزلنا منزلا فنام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته رجعت إلى مكانها فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله فأذن لها أو كما قال حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد سلیم افضل چشتی صاحب دام اقبالہ و ذلہ بڑے خوشگلو خطیب نے سونے موتی پیرو کے گئے کہ منو اوتھو کرسی چکوا کے ایتھے رکھی جے اچھے عالم دی نشانی ہوندی ہے علم دا ٹوکرا چک کے سر تے آکڑ خان نہیں ہوندا جنہ مرضی علم حاصل کر لوے نبی پاک دے خاندان دے بندیاں دا تابعدار رہندا ہے اے میں تانوں اچھے تے سچے عالم دی نشانی دسی اگوں تہاڈی اپنی مرضی ہے جن نے 120 کتاباں لکھیاں ہون علی دے بچیاں دا ادب نہیں کردا خدا دی قسم ٹھٹھو وکھا کے ٹر پے اور نہ عالم ہو سکدا ہی نہ عامل ہو سکدا ہی نبی پاک علیہ السلام دے دیوانے حضور دے دوتریاں نال حضور دے افراد خاندان نال پیار کرن والے توجہ تے پیار نال سماعت کرنا سرور کائنات اپنے صحابہ دا لشکر نال لے کے صحرائی تے جنگلی علاقہ جات وچوں پہ گزردے نے محو سفر نے ایک مقام تے سرور کائنات نے فرمایا ایتھے رک جاؤ پڑھاؤ پا لو نبیاں دے سردار قافلہ انبیاء دے سالار سواری تو تھلے آئے نہیں لاہور والے ہو وہ صرف مصطفیٰ نے پڑھاؤ نہیں پایا رحمت خدا نے بھی پڑھاؤ پا لیا بریلی والے مرشد نے تائیں تے صدائے محبت لائیے کہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو گئے گزرے جس راہ سے وہ سید قبلہ بہت شکریہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو گئے آمینہ دلال لشکر تو تھوڑا دیا پراں ہو کے جا کے ننگی زمین پہ لیٹ گئے چودھری بیٹھے ہو خان بیٹھے ہو سیٹھ بیٹھے ہو لینڈ لارڈ بیٹھے ہو پتر راٹھ بیٹھے ہو باٹھ بیٹھے ہو جج بیٹھے ہو وکیل بیٹھے ہو وکیل بیٹھے ہو وکیل بیٹھے ہو پولیس آفیسرز بیٹھے ہو ڈاکٹرز بیٹھے ہو انجینئرز بیٹھے ہو صدقے جاواں اللہ تہاڈیاں عزتاں تے وقار دی حفاظت کرے او میں قربان جاواں کدی کدی ننگی زمین تے بھی لیٹ لیا کرو اوے مخملی 2 4 5 لاکھ دے بسترے تے لیٹ دے ہو بھیا قیمتی امپورٹنٹ بیڈاں تے لیٹ دے ہو آخر نیند اچھی آندی ہے ٹور بھی بن جاندی ہے خدا دا نا جے کدی کدی ننگی زمین تے بھی لیٹیا کرو حسین دے نانا جی دی سنت بھی ادا ہوئے گی وہ جس زمین وچ جانا ہی اس زمین وچ ملن والی 2 گز ہنیری کوٹھڑی قبر دے اس قبر دی یاد بھی تازہ ہوئے گے نہ اٹھ لیاں کریا کر نہ اترایا کر اے ٹیوب ویل تے اے ٹریکٹر تے اے مربے اے کوٹھیاں تے بنگلے نہ تیرے نے نہ میرے نے کتھے گئے تیرے میرے داد کے نان کے نام و نشان بھی انہاں دے مٹ گئے ساڈے بھی نہیں رہنے پتر رہنا اللہ دا نام ننگی زمین تے لیٹیا کرو حضور لیٹ گئے فنام النبیو سرور کائنات نے اکھاں موند لیاں سرکار لیٹ گئے اکھاں بند کر لیاں جڑا بندہ آکھے جی میں بھی سونا ہاں تے حضور بھی سوندے سن لہذا ایک ہو جائے پتر میں بخاری پڑھن لگا کئی بندے کہتے ہیں سنی بریلویوں کو بخاری نہیں آتی علی دا پتر اسٹیج پہ بیٹھ کے نبی دے ممبر پہ بیٹھ کے آنکھ چک پا کے سید کے قدماں نو چوم کے کہن لگا ہے اور سنی بریلوی بخاری پڑھ دینے پر روند مار کے ادھی نہیں ساری پڑھ گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری
بہت شکریہ جیوتے بستے رہو میں بخاری پڑھ رہا ہوں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی لوگو جدو میں سونا وا او لوگو میری آنکھ سوندی ہے پر میرا دل جاگدا رہندا ہے کدی اس حدیث تے غور کر کے ویکھیو حضور دا دل قبلہ پیر جی کیوں نہیں سوندا او جس دل وچ رب دی یاد بھی ہوے جس دل وچ میں ورگے گناہگاراں تے پاپیاں دا درد بھی ہوے اس دل نو نیندرا کیویں آوے حضور فرماندے نے تسی سوندے ہو تہاڈی اکھ دے نال دل بھی سوندا ہے پر میں آمینہ دا لال جدوں میلاد والا مصطفیٰ حبیب کبریا سونا وا میری اکھ سوندی ہے پر دل جاگدا رہندا ہے قبلہ پھر اکھاں ایک جیاں تے نہ ہویاں تیری تے نیندر مصطفیٰ دی نیندر دی برابری نہیں کر سکدی من لے اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے مرحبا جڑے بولے ہو بڑے چنگے لگے ہو جڑے نہیں بولے تسی دو باری چنگے لگے ہو تسی خطیب نو خطیب دی حیثیت تے اوقات یاد کراندے ہو میں دوواں ہتھاں نال سلیوٹ کر رہا لاہوریو تہانوں صدقے جاواں آمینہ دے لال سو گئے اکھاں بند کر لیاں یا اللہ بن مرہ کہندے نے میں ٹکٹکی لگا کے مصطفیٰ کریم نو رؤوف الرحیم نو تکنا شروع کر دیتا اے پیر سلیم چشتی صاحب کہہ رہے سن مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا حجاں ہو او جن مرشد دا دیدار لکھاں کروڑا حجاں ورگا ہے تے مرشد جدے قدماں چ بہ کے مرشد بنے نے آمینہ دے لال دے چہرے دی زیارت دا مقام کی ہوئے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور جدی زیارت کر کے مسلمان صحابی بن جاندے نے صدقے جاواں آمینہ دلال دیاں زلفاں تے حضور دا ودھا مکھڑا جناب یالا بن مرہ نے ٹکٹکی لگا کے تکنا شروع کر دیتا کہندے نے میری حیرانگی دی انتہا نہ رہی میں ویکھیا قریب ایک درخت سی فجاءت شجرۃ تشق الارض حتی غشیتہ میں تانوں کیویں سمجھاواں میرے کول وکیبلری نہیں میرے کول ذخیرہ الفاظ نہیں میرے لفظ ہاتھ جوڑ کے کھلو گئے میں حضور دی شان امتیازی تانوں کیویں دس کے جاواں لاہور والیو اللہ دا پیارا حبیب تے پیارے حبیب دا صحابی سرکار ستے نے صحابی دیدار پیا کردا ہے کہندا میں ویکھیا قریب ایک درخت میرے ویکھدیاں درخت نے ہلنا شروع کر دیتا تسی نہیں ہلے لاہور والیو تسی نہیں ہلے درخت ہل پیا پہلے سجے ہلیا پھر کھبے ہلیا پھر اگے ہلیا پھر پیچھے ہلیا اپنیاں جڑاں نو زمین وچوں اکھاڑدا ہویا آمینہ دے لال ول انج ٹریا او جویں کشکول لے کے کوئی بھکاری سخی دے بوئے ول جاندا ہے حتی غشیت ہو جا کے او کالی کملی والا حبیب کبریا او جدی کملی دی چھاؤں جدی کملی دا سایہ تو جگہ دے لوکاں نو درکارے او دے وجود تے سایہ فگن ہو کے درخت کھلو گیا ڈیوٹی دے رہے نا اپنیاں لمیاں ٹڑنگیاں ٹہنیاں دے نال اپنے پتیاں دے نال قبلہ چھاؤں کر کے حضور دے وجود مسعود تے کھلو گیا حضرت جناب یعلا بن مرہ کہندے نے میرے اندر دا سانس اندر رہ گیا باہر رہ گیا کہندے نے تھوڑی دیر اسی حالت تے کنڈیشن تے کیفیت وچ درخت کھلوتا رہیا ثم رجعت الی مکانها پھر واپس ٹریا تے ٹہلدا بابا جی ٹہلدا او جویں کوئی بھکاری اپنے سخی دے دروازے تے آوے تے جھولی بھر کے واپس جاوے ٹہلدا اپنی مقررہ جگہ تے گیا جا کے کٹیا گیا حضرت یعلا بن مرہ کہندے نے میں حواس باختہ ہو گیا او ہو یہ درخت ٹردے پھردے نہیں درخت اپنی ٹہنیاں دا سایہ اپنی مرضی نال کسے تے نہیں کر سکدے یہ معاملہ کی ہے کہندے نے اچھا سرکار اٹھن گے تے پوچھاں گا او کیونکہ بھابی نہیں سی نا محمد دا صحابی سی نا کیونکہ جاندا سی وہ مسئلہ ہی نہیں جڑا محمد دے بوئے تے جا کے حل نہ ہو سکے میں کیویں سمجھاواں کیونکہ جاندا سی مصطفیٰ نو جگائیے تے عمل منہ تے مار دتے جاندے نے کیونکہ جاندا سی قرآن وچ رب دا حکم ہے اور رب دا پیغام ان
ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ فرماتا ہے بندے بے عقل نے، نان سینس نے، جڑے محبوبہ تینوں حجریاں تو باہر آواز مار کے جگان دی کوشش کردے نے. وہ اے مصطفیٰ دا صحابی سی نا جنہوں حضور دی اکھ نے اور اکھ دی چشم نبوت دی کرم نوازی نے رنگیا سی. یہ جاندا سی سرکار نو جگانا نہیں، اٹھن دا انتظار کرنا ہے. نالے عاشق تے ہمیشہ انتظار ہی کردے نے معشوقاں دا، معشوقاں نو انتظار نہیں کراندے. ماہی نو کشٹ تے زحمت دی تکلیف چوں نہیں گزارن دی کوشش کردے. انہیں اڈی کیا سرکار اٹھے جھٹ پٹ اگے ودیا، نبی کریم دے پیراں نو چوم کے کہندے حضور اے جڑا درخت جے نا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا، اے تہاڈے کول آیا سی، تہاڈے تے سایہ کر کے کھلوتا رہیا، پھر واپس چلا گیا. سرکار نے انج کر کے رخ زیبا اٹھایا، خوشبوواں دے قافلے حضور دیاں زلفاں دے نال فضاواں وچ اتر آئے. بہاراں نے رقص کرنا شروع کر دیتا، فضاواں قبلہ وجد وچ آ گئیاں. آمنہ دے لال نے فرمایا ادھی گل تو ویکھ لئیے، جے آکھے تے ادھی تینوں اسی نہ سنا دیویے. مرحبا حضور سناؤ. سرکار نے فرمایا سن پھر ہی شجرۃ استأذنت ربها فی ان تسلم علی رسول اللہ فآذن لها. جدوں میں اس درخت دے کول آ کے لیٹ کے اکھاں بند کیتیاں میں سو گیا نا، اس درخت نے اللہ رب العزت دی بارگاہ چ دعا کی. رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. مولا تیرا ماہی آیا ہے، عرش کا راہی آیا ہے، عائشہ تے خدیجہ دا لاڑا آیا ہے، ابو بکر عمر تے عثمان و علی دا سونا آقا تے مولا تے ملجا آیا ہے، بلال تے اویس دا دلبر تے محبوب آیا ہے، میرا سائیں آیا ہے، ساری کائنات وال بن کے آن والا مولا تیرا رسول تے نبی آیا ہے. میرے کو صبر نہیں ہوندا، اجازت نہیں دیندا، میں حسین دے نانا جی نو سلامیاں نہ پیش کراواں. نعرہ رسالت رسالت رسالت. ویسے تے قبلہ سٹی ایریا ہے، رورل ایریا نہیں جتھے میں سوال کراں، لیکن پھر بھی ساڈا سوہنا پنجاب، ساڈے شہر دے بندے جڑے لینڈ کروزراں جھوٹدے نے انہاں نوں وی پٹھے وڈنے کم از کم آندے ہوندے نے. زمینداراں دے پتر کوئی نہ کوئی بندہ تے بیٹھا ہی ہوئے گا. قبلہ کھیتاں چ جاؤ پٹھے وڈن واسطے. چلو لاہور شہر وچ بھی تے اننے درخت نے. کدی بیٹے تانوں کسے درخت نے کہا ہوئے السلام علیکم، پتر کدی تینوں کہا ہوئے بھائی جان تانوں، بابا جی تانوں، شاہ صاحب قبلہ تہاڈی تے شان نرالی تانوں تے نہیں کدی کسے نے کہا. لو جی قرآن تے ہاتھ رکھوا لو. منوں بھی اللہ دی قسمیں کدی کسے بوٹے نے سلام محبت نہیں جے پیش کیتا. آمنہ دے لال نو پیش کر رہے نے، مننا پائے گا سی گناہگار کتھے، مدینے دا تاجدار کتھے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. جنہ بندیاں نے ہجے تک ہاتھ نہیں نہ کھلارے، میں انہوں نے کہنے لگا تسی بھی کھلارو ہاں ہاتھ. اللہ داتا پیا دی نگری دے لوگاں نو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، تا قیامت رکھے. لبائی لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. قبلہ اے جڑے چیئرز تے میرے دوست بیٹھے نے معزز، سویرے جا کے آفیساں چ بیٹھ کے کیوں نہ یار جڑا مولوی سدیا سی بڑا بد تہذیب سی، اے تواڈے ہاتھ ذرا تاں چکوا لئی دے نے تھوڑا جہا ذرا محفل پاک دے اندر رونق آ جائے. نالے بات اے وے جڑا بندہ حضور دے عشق وچ مست نہیں ہوندا، اللہ دی قسم او سچا مومن نہیں ہوندا. ہاں اے ساریاں عزتاں سرکار دے صدقے نے. اے تواڈے دفتر، گڈیاں، موٹراں، اے جناب کاراں، کوٹھیاں، بنگلے، اے سونے کپڑے، اے جڑا لکھ پڑھ گئے ہیں میلاد والے محمد دا ہی تے صدقہ ہے.
حضرات گرامی میں دوسرا کوسچن کرن لگا اپنے پڑھے لکھے دوستانو سامنے بٹھا کے قبلہ تسی آرام فرما ہو وہ دوپہر دا کھانا رج کے کھا کے کیلولا فرما رہے ہو وہ سو جاؤ اکھاں بند ہوون تہاڈا بھانجا آوے پتیجا آوے تہاڈے ماموں آون چچا آون تہاڈا شاگرد آوے تہاڈا دوست آوے آ کے تانوں آکھے السلام علیکم گھنٹے بعد تسی اٹھو تانوں بیٹے پتہ ہوے گا کون آیا سی تے مینوں کی کہہ گیا نہیں نا پر آمینہ دے لال ستے پے سن درخت نے سلام کیتا سرکار نے ساری ظاہری گل بھی دس دیتی اور پیچھے جو بیک گراؤنڈ وچ سی وہ بھی دس دیتا او مننا پے گا سی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے ایڈا سونا نبی ملے تے ہجے بھی جشن میلاد نہ منائیے تے ہجے بھی نہ کہیے گلیوں کو سجانے دو سرکار کی آمد ہے گلیوں کو سجانے دو سرکار کہنا یار کہنا ہے گلیوں کو سجانے دو اللہ اللہ آپ کی عزت و توقیر وچ اضافہ فرمائے کیا بات ہے اے جڑے ایس حلیے دے بندے ہوندے نا ایس حلیے دے بندے میں اپنے عالماں نوں کہاں گا ان نال خصوصی پیار کریا کرو یہ مسجداں تو دور پتہ کیوں رہندے نے یہ مسجداں تو دور تاں رہندے نے کہندے نے مولویاں دیاں لڑائیاں نہیں مکدیاں سانوں اس حلیے دے بندیاں دی ضرورت ہے اللہ دی قسم اسی مولوی آپس نہیں لڑدے جڑا ساڈے محمد نوں بھونکے اونوں اسی چھوڑ دے نہیں ساڈا چھوٹا جہا تے مطالبہ ہوندا ہے وہ جڑا محمد دا غلام ہے سنیاں دا امام ہے اونچی آواز سے ہن مل کے کہنے گلیوں کو سجانے دو سرکار کی آمد ہے گلیوں کو سجانے دو سرکار گلیوں کو سجانے دو سرکار کی آمد ہے میلاد منانے دو سرکار کی آمد ہے میلاد منانے دو سرکار کر کر کے یہی باتیں پڑھ پڑھ کے مجھے نعتیں کر کر کے یہی باتیں پڑھ پڑھ کے مجھے نعتیں شیطان کو جلانے دو سرکار کی آمد ہے شیطان کو جلانے دو سرکار کی آمد اللہ کی قسم میں کسی دیوبندی بھرا نو یا بھابی بھرا نو میں شیطان نہیں کیا میں بے عمل جہا بندہ اللہ کی قسم نہ 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 میں نہیں کیا میں اسے بے غیرت شیطان نو شیطان کیا ہے جن نے حضرت آدم نو ساڈے دادا جی سرکار نو سجدے تو انکار کیتا سی میں او بھی گل پیا کرنا او سردہ حضور دے میلاد تو سرد میں دس دینا البدایہ والنہایہ کڈو علامہ ابن کثیر دی جس رات مصطفیٰ کریم دی ولادت باسعادت ہوئی نا شیطان نے اپنے سر چ سوا پائی رویا او چیلیاں نے پوچھیا گرو جی تسی تے اج تک روئے نہیں لکھاں گھر تسی اجاڑ دیتے لوکاں نو گمراہ کر دیتا اج تک نہیں جے روئے لوکی روائے جے آج خیر تے ہے تسی روئے ہو شیطان چیخ مار کے کہندا ہے میں صدیاں دی محنت کر کے بندیاں نو جہنم دے دروازیاں تک پہنچایا سی او محمد آ گیا جی نے روگ بھر بھر کے جہنمیاں نو جنت دے نال لے جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کعبے میں کاندھوں پر اٹھایا کیوں تھا بازو پکڑ کر بستر پر سلایا کیوں تھا اگر یا علی کہنا ناجائز ہے تو پوچھو نبی سے خیبر میں بلایا کیوں تھا نعرہ حیدری 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 میلاد منانے دو سرکار کی آمد ہے میلاد منانے دو سرکار ہے محفل کو سجانے دو سرکار کہتے ہیں خوشی سے بھی نکل آتے ہیں آنسو
ہمیں آنسو بہانے دو سرکار کی آمد ہے میلاد منانے دو سرکار قبلہ بہت شکریہ ہن میری تقریر دے منٹ رہ گئے صرف 15 توجہ تے پیار نال سماعت کرنا ایڈا سونا نبی ساڈے حصے وچ آیا نبیاں دے تاجدار تے قافلہ انبیاء و مرسلین دے سالار دے نورانی نور نو اللہ کریم نے ساڈے دادا جی سرکار حضرت آدم علیہ السلام دے وجود دی زینت اور رونق بنایا حضرت آدم علیہ السلام تو نور چلدا چلدا جناب شیس علیہ السلام تک پہنچیا جناب شیس علیہ السلام تو نور چلدا چلدا جناب انوش تک پہنچیا جناب انوش تو نور چلدا چلدا جناب یردبن تک پہنچیا جناب یردبن تو نور چلدا چلدا جناب محلہ ایل تک پہنچیا جناب محلہ ایل تو نور چلدا چلدا جناب ادریس تک پہنچیا جناب ادریس تو نور چلدا چلدا جناب اخنو تک پہنچیا جناب اخنو تو نور چلدا چلدا متو شلخ تک پہنچیا متو شلخ تو نور چلدا چلدا جناب لامک تک پہنچیا اور جناب لامک تو نور چلدا چلدا کشتی والے نبی حضرت نوح تک پہنچ گیا حضرت نوح علیہ السلام تو نورانی نور چلدا چلدا جناب سام تک پہنچیا جناب سام تو نور چلدا 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 جناب ہود تک پہنچیا جناب ہود تو نور چلدا چلدا جناب شامخ تک پہنچیا جناب شامخ تو نور چلدا چلدا جناب کانے تک پہنچیا جناب کانے تو نور چلدا چلدا جناب اشرو تک پہنچیا جناب اشرو تو نور چلدا چلدا جناب ناخور تک پہنچیا جناب ناخور تو نور چلدا چلدا جناب تاریخ تک پہنچیا جناب تاریخ تو نور چلدا چلدا جد الانبیاء میں مارے کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچیا حضرت ابراہیم تو نور چلدا چلدا شہزادہ اسماعیل تک پہنچیا حضرت اسماعیل تو نور چلدا چلدا جناب کیزار تک پہنچیا جناب کیزار تو نور چلدا چلدا جناب نپت تک پہنچیا جناب نپت تو نور چلدا چلدا جناب حمیسہ تک پہنچیا جناب حمیسہ تو نور چلدا چلدا جناب صالوح تک پہنچیا جناب صالوح تو نور چلدا چلدا جناب صالح تک پہنچیا جناب صالح تو نور چلدا چلدا جناب اشہب تک پہنچیا جناب اشہب تو نور چلدا چلدا جناب عدد تک پہنچیا جناب عدد تو نور چلدا چلدا جناب عدنان تک پہنچیا جناب عدنان تو نور چلدا چلدا جناب معد تک پہنچیا جناب معد تو نور چلدا چلدا جناب نزار تک پہنچیا جناب نزار تو نور چلدا چلدا جناب مزر تک پہنچیا جناب مزر تو نور چلدا چلدا جناب الیاس تک پہنچیا جناب الیاس تو نور چلدا چلدا جناب مدرکہ تک پہنچیا جناب مدرکہ تو نور چلدا چلدا جناب خزیمہ تک پہنچیا جناب خزیمہ تو نور چلدا چلدا جناب کنانہ تک پہنچیا جناب کنانہ تو نور چلدا چلدا مالک ابن کنانہ تک پہنچیا مالک ابن کنانہ تو نور چلدا چلدا جناب نظر تک پہنچیا جناب نظر تو نور چلدا چلدا مالک ابن نظر تک پہنچیا مالک ابن نظر تو نور چلدا چلدا جناب فہر تک پہنچیا جناب فہر تو نور چلدا چلدا جناب غالب تک پہنچیا جناب غالب تو نور چلدا چلدا جناب لوائی تک پہنچیا جناب لوائی تو نور چلدا چلدا جناب مرہ تک پہنچیا جناب مرہ تو نور چلدا چلدا جناب کلاب تک پہنچیا جناب کلاب تو نور چلدا چلدا جناب قصی تک پہنچیا جناب قصی تو نور چلدا چلدا عبد مناف تک پہنچیا عبد مناف تو نور چلدا چلدا جناب ہاشم تک پہنچیا جناب ہاشم تو نور چلدا چلدا عبد المطلب تک پہنچیا عبد المطلب تو نور چلدا چلدا بابا عبداللہ تک پہنچیا بابا عبداللہ تو نور چلدا چلدا اما آمنہ بنت وہب طاہرہ رضی اللہ عنہا و صلاۃ اللہ و سلام اللہ علیہا دے وجود کا حصہ بنیا اما آمنہ دے شکم پاک وچوں نور 12 ربیع الاول دے تڑکے جدو ہنیرے جا رہے سن اجالے چھا رہے سن ابو بکر دا آقا بن کے عمر دا مولا بن کے عثمان دا داتا بن کے علی دا ویر بن کے ساڈا سہارا بن کے دنیا تے تشریف لے کے آ گیا رسالت رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت
تائیں تے پھر میں لکھیا دلاں دی دنیا بدل گئی ہے حضور پر نور آ گئے نے دلاں دی دنیا بدل گئی ہے حضور پر نور آ گئے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بوہیں بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہر طلعت لیل بدلا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا میں گدا میں گدا میں گدا میں گدا میں گدا میں گدا ہم گدا ہم سب گدا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور بندو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان سہرا نور کا تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا رخ ہے قبلہ نور کا اب روح ہے کعبہ نور کا پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا دیکھے موسیٰ دور سے اترا صحیفہ نور کا تاج والے تاج والے تاج والے تاج والے راج والے تاج والے راج والے تاج والے راج والے تاج والے ایک کرتے را امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا شمع دل مشکات تنسینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک کو راہ کرتا نور کا تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا بزم وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا ملنے شمع تور سے جاتا ہے اکا نور کا بس پہ رک میں گاتی ہے ترانہ نور کا قدرتی دینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا نادینوں کا دورتا دل چل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا اب کہاں وہ تابش کیسا وہ تڑکا نور کا مہر نے چھپ کر کیا خاصا دھندل کا نور کا مہر نے چھپ کر کیا خاصا دھندل کا نور کا سرمگی آنکھیں ہری میں حق کے وہ مشکین غزال ہے فضائل دامکہ تک جن کا رمنا نور کا چاند چھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے ایاں خط تو ام میں لکھا ہے یہ دوور کا نور کا خط تو ام میں لکھا ہے یہ دوور کا نور کا کاف کے سہادہن یا ابرو آنکھیں عین سواد کاف ہا یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر کشیدہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بہت شکریہ تائیں پہ کہہ رہی ہیں دلاں دی دنیا بدل گئی ہے حضور پر نور آ گئے دلاں دی دنیا بدل گئی ہے حضور پر نور آ گئے تے جگ چوں ظلمت نکل گئی ہے حضور پر نور
لالو میں سرکار دا میلاد پڑھن لگا تقریر دا اختتام کرن لگا صدقے جاواں سیرت حلبیہ والے بابا جی لکھ دے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی امی جان فرما دیاں نے جدوں میرا لال میرے شکم اطہر وچوں دنیا تے آیا کہندیاں نے او بھاگاں والی رات آ گئی جس رات ورگی رات جدوں دا اے دن رات دا سلسلہ شروع ہویا ہے نہ آئیے نہ قیامت تک آنی ہے ہووے کوئی مصطفیٰ ورگا آوے کسی رات وچ تے اس رات دے مقابلے ہون نا آمینہ دلال فرمان آمینہ فرماندیاں نے میرا لال دنیا تے تشریف لے آیا کہندیاں نے گھبراہٹ کا شکار سا پنڈو پسینہ آوندا سی میرے وجود میرے ماتھے تو ٹپ ٹپ کر کے پسینے دے قطرے ڈگ دے نے پر مینوں میرے پسینے وچوں کستوری دیاں خوشبوواں آوندیاں نے صدقے جاواں اما آمینہ فرماندیاں نے ایک پیالہ پیش کیتا گیا میں پی لیا میری ساری گھبراہٹ دور ہو گئی میرے کل کوئی بھی نہیں سی میں پریشان سا النعمت الکبریٰ اور دیگر کتاباں وچ موجود ہے حضرت آمینہ فرماندیاں نے میرے حجرے دی دیوار شک ہو گئی چار لمبے لمبے قداں والیاں سرو قد بیبیاں میرے حجرے دے اندر آ گئیاں میں پوچھیا تسی کون کون من انتن وہ کہنیاں نے تیے تو ریسٹ کر تو کیوں تکلیف کرنی ہے اسی آپ پہ دساں گیاں سی کونا ایک نے منو پکڑ کے اپنے نل ٹھولا لئی تی تے باقی تین میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں ایک مسکرا کے کہندی ہے تیے آمینہ میں حضرت آدم دی بیوی تیرے سمیت سارے انسانہ دی ماں حوا ماں دوسری کہندی ہے بیٹی آمینہ میں مارے کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی سارا ماں تیسری مسکرا کے کہندی ہے منو پہچانے میں آسیہ بنت مزاحم نپاک فرعون دی پاک بیویاں جنت وچ تیرے پیارے چن نال میرا رب نے نکاح کیتا ہے تے چوتھی ہس کے کہندی ہے میں بھی یہ نال دیاں تیرے لال دی جنت دی ووٹی میں عیسیٰ نو بغیر شوہر تو جنم دین والی مریم گھبرائی نہ آمینہ تیے اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں نا حضرت آمینہ فرماندیاں نے جدوں میرا لال دنیا تے آیا آؤندیاں ہی سرور کائنات نے سر سجدے وچ رکھیا پتر قسم اٹھا کے دسو تواڈے میرے بچے دنیا تے آئے نے کدی کسے بچے نے گھنٹے دو گھنٹے دی عمر وچ سجدے سر رکھیا نہیں نا سرکار نے راستے دسیا تسی ہو رو میں ہو رہا تاں ہی تے سنی ماں دا سنی پتر کہہ کے جا رہے اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے سرور کائنات نے سر سجدے وچ رکھ کے ایک ہور پیغام دیتا قبلہ تواڈے مریداں نوں وی کہن لگا وا تے نبی پاک دے اہل بیت دے جان والیاں نوں وی کہن لگا وا جڑے کھلوتے ہو تانوں وی کہن لگا جڑے بیٹھے ہو تانوں وی کہن لگا جنہاں نے خدمت کیتی ہے پتر تانوں وی کہن لگا جنہاں نے نہیں کیتی تانوں وی کہن لگا جڑے مارے ہو تانوں وی کہن لگا جڑے تگڑے ہو تانوں وی کہن لگا جنہاں کول گڈیاں نے تانوں وی کہن لگا جنہاں کول سائیکل بھی کوئی نہیں انہاں نوں وی کہن لگا امیراں غریباں نوں ساریاں نوں کہن لگا میرے مصطفیٰ نے سجدہ کر کے دسیا میرا سچا تے کھڑا امتی ہوئی ہوئے گا جن سجدیاں نال پیار ہوئے گا وہ جنوں اللہ دی عبادت تے بندگی نال پیار ہوئے گا وہ جڑا عیداں تے شبراتوں تے بھی اللہ دے سامنے نہ جھک سکے وہ میرا کی لگدا ہے عاجزی میرے نبی نو پسند کنی ہے آؤندیاں ہی سر سجدے وچ رکھیا اور ایک اور پیغام دیتا میرے نبی نے سنیاں بریلویاں دا عقیدہ داتا نگر وچ بیٹھ کے قبلہ پیر جی سرکار دے غلاماں دا کھڑا عقیدہ پڑھن لگا سنیاں بریلویاں دا اعلی حضرت دے غلاماں دا عقیدہ سن لو بندے سن تانا ماردے کہندے تسی بغداد جاندے ہو تسی لاہور جاندے ہو تسی بابا فرید جاندے ہو پاک پتن جاندے ہو تسی شرک کردے ہو اللہ دی قسم لیا قرآن ایک ایک سنیاں دے بچے نو ہاتھ رکھوا کے پوچھ لے اسی داتا نو رب نہیں مندے رب دا محبوب بندہ مننے ہاں اسی داتا دی قبر نو سجدہ نہیں کردے اوے سجدہ صرف اسی کرنے ہاں تے اونوں کردے ہاں جنوں اللہ کیا جاندا ہے صدقے جاواں میرے تے تواڈے میلاد والے مصطفیٰ نے دنیا وچ چوندی سجدہ کر کے پیغام دیتا لوگ جدوں میں بڑا ہوواں گا او جدوں نبوت
دا اعلان کراں گا انگلی چکاں گا چند توڑاں گا ہاتھ اٹھاواں گا سورج موڑاں گا درخت میرے تے درود بھیجن گے روڑے میرے کلمے پڑھ کے سنان گے انگلیاں چ پانی دے چشمے کٹ کے دکھاواں گا اوے میری شاناں ویکھ کے عیسیٰ دی طرح مینوں ابن اللہ دا بیٹا نہ سمجھ لینا او میرا رب پتراں تو پاک جے کمال میرے اپنی جگہ تے سارے پر میں اللہ دا پتر بن کے نہیں آیا سجدہ میرا ویکھ لو میں اللہ دا ساجد بندہ بن گیا قبلہ جدو میرے تے تواڈے کریم نبی نے دنیا تے آؤندے سجدہ کیتا ہوئے گا رب کردگار دی رحمت جھوم اٹھی ہوئے گی اللہ دے کرم نے مسکرا کے فرمایا ہوئے گا ہفت سماوات ملکوتی فرشتیوں مولا حکم ہوئے رب نے فرمایا ہوئے گا ذرا آسمانہ دے پردے اٹھا کے وہ آسمانہ دے حجابات اٹھا کے ہفت سماوات دیاں کھڑکیاں کھول دے وہ رب کیوں اللہ نے فرمایا ہوئے گا تسی صدیاں بیت گئیاں مینوں سر سجدے چ سٹ کے منا رہے ہو ایک پاسے اپنے سجدے رکھو ایک پاسے او ویکھو آمینہ دا لال مکے دی دھرتی اُتے سجدے وچ ڈگا ہویا جے تہاڈا ساریاں دے سجدے ایک پاسے اوے آمینہ دے لال میرے ماہی دا سجدہ ایک پاسے چاس نہیں آ گئی اپنے سجدے تہاڈے سجدے سارے سجدے قابل تعریف نے پر ادھر ویکھو عرب دی دھرتی اُتے آمینہ دا لال پہلے سجدے چ ڈگا کیڈا پھب رہا ہے سیرت حلبیہ دی آخری روایت مصطفیٰ کریم دی امی جان فرماندیاں نے مصطفیٰ کریم نے زمین تے ہاتھ ماریا پیدا ہوندیاں مٹھی بھر کے مٹی اٹھائی آسمان وال انگلی دا اشارہ کیتا بیٹے قسم اٹھا کے دسو تواڈے بھانجے دنیا تے آئے بھتیجے دنیا تے آئے کدی پہلے دن دا بچہ تواڈے سامنے کدی کسی نے زمین تے ہاتھ ماریا کدی کسی نے انگلی دا اشارہ کیتا نہیں نا پھر مننا پائے گا اسی ہور آمینہ دے لال ہور نے اسی کتھے اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے حضرات سرکار نے انگلی دا اشارہ کیتا مٹھی بھر مٹی اٹھائی تے شام تک پورے مکے چ کھپ پہ گئی او قریش خاندان چ کیسا بچہ پیدا ہویا ہے مٹھی بھر کے مٹی چک دے آسمان وال اشارے کر دے گل پہنچ دیاں مکے دے ایک معروف کاہن تے نجومی کول پہنچ گئی بندے او دے سامنے آلتی پالتی مار کے بیٹھے نے مکے دے بازار وچ کہندے نے بابیو ہن دس وی دیو کنا ستاؤ گے اس بچے نے یہ عجیب جڑا کام کیتا ہے کیوں کیتا ہے وہ کہندا میں تانوں دستے دیواں علم میرے کول بڑا ہے رب دا دتا میں تانوں دستے دیواں پر تسی میرا گاٹا لا دینا ہے وہ کہندے نے نہیں لاواں گے کہندا ہے وعدہ کرو کہ پھینٹا شینٹا تے نہیں لاؤ گے وہ کہندے نے رب دی قسم لات منات تے عزا دی قسم اسی تینوں پھینٹی نہیں لاندے قبلہ تہاڈی مسکراہٹ نو سلام ہے دس تے صحیح وہ چیخ مار کے کہندا ہے اللہ دی قسم ہے میرا علم دستا جے اے جڑا نواں بچہ دنیا تے آ کے مٹھی بھر کے مٹی اٹھا کے انگلی دا اشارہ کر دے پیغام دے رہا کہ تو مٹھ بھر کے مٹی دی دس رہا ہے رب نے ایک کائنات میری مٹھ چ دے کے بھیجیا جائے اور انگلی دا اشارہ کر کے دس رہا ہے اور پتاں دے پجاریو ہن پتاں دی چھٹی ہن سجدے ہون گے تے ماشاءاللہ نیلے گگن دے مالک خالق رازق وحدہ لا شریک دے اگے ہون گے نعرہ رسالت رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ قبلہ ایڈا سونا نبی ملیا تقریر میری مک گئی ہجے بھی لڈو نہ ونڈیے ہجے بھی گھیو دے چراغ نہ جلائیے ایڈا سونا نبی ملیا ہن بھی اگر کوئی بندہ آکھے جی میلاد نہیں منانا انہوں کو یار پیسے ساڈے بندے ساڈے پڑھن والے ساڈے سنن والے ساڈے ساؤنڈ سسٹم ساڈے چلان والے ساڈے پیر ساڈے فقیر ساڈے سید ساڈے مولوی ساڈے نعت خواں ساڈے یار اسی ہاتھ جوڑ کے کہنے تھانوں اسی کدوں چھیڑے آئے اسی تھانوں نہیں چھیڑ دے تسی سانوں نہ چھیڑو تسی اپنے حجرے چ بڑھ کے نماز نہیں تو اسی نمازاں بھی پڑھاں گے جنہیں نمازاں لیا کے دتیاں نے وہ جشن میلاد بھی مناواں گے تے میں لکھیا میلاد آؤ منا لئیے سونا دنیا تے آ گیا میلاد آؤ منا لئیے سونا دنیا تے آ گیا میلاد آؤ منا لئیے سونا دنیا تے آ رل مل کے محفل سجا لئیے سونا دنیا تے آ گیا رل مل کے محفل سجا لئیے سونا دنیا تے آ نعتاں سنیے
سنا یہ لوگو نالے دے گا پکا یہ لوگو لیکن رشوت دے پیسیاں دیاں دے گا نہیں سود دے پیسیاں دیاں دے گا نہیں یتیم پانجے تے پتیجیاں دا مال کھا کے انہاں گندے پیسیاں دیاں دے گا نہیں سکولاں تے مسیتاں دے سیمنٹ تے سریے چرا کے انہاں گندے پیسیاں دیاں دے گا نہیں رزق حلال دیاں دے گا مصطفیٰ دے میلاد دیاں دے گا نعتاں سنیے سنا یہ لوگو نالے دے گا پکائے لوگو لنگر محمد دا کھا لئیے سونا دنیا تے آ گیا لنگر محمد دا کھا لئیے سونا دنیا تے آ جناب میرا پتر ہے چھوٹا ہے میرے تو مرتضی سہروردی صاحب نے بڑی محبت فرمائی نعت خان تے آکڑ جان تے ہلا کوئی نہیں سکدا انہیں مائک پھڑ کے نعرے بھی لوائے تے میرے نال مل کے پڑھیا بھی اللہ پتر تینوں بہت ساریاں برکتاں دے وے پیراں دا شکریہ اور مرشداں دا شکریہ ایڈے سونے لوکاں دی زیارت دا موقع پرووائڈ کیتا تاج صاحب ایک گل یاد رکھیو بہت وڈا مجمع ہوئے تے محفل کامیاب نہیں سمجھی جاندی مولوی تگڑا وڈا سارا بلایا جائے تے محفل کامیاب نہیں سمجھی جاندی محفل او کامیاب ہوندی جے جس محفل چ بندے رو پے میں اکھاں چ چل ملان والے اتھرواں نوں گواہ بنا کے کہہ رہا انشاءاللہ محفل کامیاب ہے جس محفل چ حضور دے عشق دی بدولت کسے بندے دے رخساراں تے اتھرو لڑک جان وہ محفل ایتھے بھی کامیاب ہوندی ہے اوتھے بھی کامیاب ہوندی ہے اللہ پاک تانوں سلامت با کرامت رکھے وما